الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأكرم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله المولانا العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا، گھٹنوں چلے تو دادا آدم کو روانہ تھا، گھٹنوں چلے تو دادا آدم کو روانہ تھا، چلنے لگے تو مادر و عم ہو گئے جدا. ہر ایک سایہ سر سے یوں اٹھتا ہی چلا گیا، ہر ایک سایہ سر سے یوں ہی اٹھتا ہی چلا گیا. سائے پسند آئے پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو. عزیزان گرامی، آپ حضرات یہ بات سماعت فرما چکے ہو کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اپنی اماں آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے تو یتیم بن کر پیدا ہوئے. جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ یتیم تھے، یعنی باپ کا سایہ پہلے ہی اللہ رب العزت نے اٹھا لیا تھا. باپ کا سایہ سر سے پہلے ہی اٹھ گیا، اسی وجہ سے کہا کہ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھا دیا. اور جب آپ کی عمر شریف 6 برس کی ہوئی تو آپ کی اماں آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا. اور جب آپ کی عمر شریف 8 برس کی ہوئی تو دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. غرض کے واری واری آپ کے سر سے ہر ایک کا سایہ اٹھتا ہی چلا گیا، کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ بات گوارا ہی نہیں تھی کہ کوئی میرے محبوب کی تربیت کرے، کوئی میرے محبوب کی کفالت کرے. یہ بات اللہ رب العزت کو بالکل پسند نہیں تھی، بلکہ اللہ رب العزت ہی خود ہی اپنے محبوب کی تربیت کرنے والے ہیں اور اپنے محبوب کی کفالت کرنے والے ہیں.
آپ کی کوئی تربیت کرے اور تربیت کرنے میں زیادہ تر اور بچے کی دیکھ بھال رکھنے میں زیادہ تر باپ کا ہاتھ زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی کہ میرے محبوب کی کوئی تربیت کرے، میرے محبوب کی کوئی دیکھ بھال کرے۔ تربیت کرنے والا بھی میں ہوں، دیکھ بھال کرنے والا بھی میں ہوں، پالنے والا بھی میں ہوں، پرورش کرنے والا بھی میں ہوں۔ میرے محبوب کے سر پر کوئی سایہ ہی نہ ہو کسی کا، بس سایہ میرا ہو۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کے سر سے ہر ایک کا سایہ اٹھاتے چلے گئے۔ باپ کا سایہ پہلے ہی اٹھا لیا، ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا، اور کچھ اور بڑے ہوئے تو دادا کا سایہ بھی اٹھ گیا، اور کچھ بڑے ہوئے تو چچا کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ تنے تنہا محبوب باری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تنے تنہا رہ گئے۔ آپ کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا دنیا کے اندر اب باقی نہ رہا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى۔ جب میرا محبوب دنیا کے اندر آیا تو یتیم بن کر آیا، باپ کا سایہ سر کے اوپر نہیں ہے۔ دنیا کے اندر آپ نے کسی کو ابو کہا ہی نہیں، کہتے کہاں سے پہلے ہی باپ کا سایہ اللہ رب العزت نے اٹھا لیا۔ اللہ رب العزت کو یہ پسند نہیں تھا کہ میرا محبوب کسی کو ابو ابو کہہ کر کے پکارے، کیونکہ جب بچے کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو بچہ ابو ابو کہہ کر کے پکارتا ہے، لیکن اللہ رب العزت جانتے تھے اگر میرے محبوب کو ابو ابو کہنے کی عادت پڑ گئی تو بھلا پھر کفار و مشرکین کے درمیان جو مقابلہ ہوگا اس وقت کس ابو کو پکارے گا؟ فاران میں کس ابو کو پکارے گا؟ غزوہ احد میں کس ابو کو پکارے گا؟ غزوہ خیبر میں کس ابو کو پکارے گا؟ اور شعب ابی طالب میں کس ابو کو پکارے گا؟ مکے کی گلیوں میں کس ابو کو پکارے گا؟ اور اسی طریقے سے طائف کی گلیوں میں کس ابو کو پکارے گا؟ حرا میں کس ابو کو پکارے گا؟ جب دشمنان اسلام آپ کو طرح طرح سے پریشان کریں گے، چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیں گے، طائف کی گلیوں میں جب وہ کفار و مشرکین آپ کو پریشان کریں گے، آپ کو لہو لہان کر دیں گے اور جسم سے خون جاری ہونے لگے گا، تو اس وقت محبوب باری کس ابو کو پکاریں گے؟ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں تو یہی چاہتا ہوں جب میرے محبوب کو کوئی دکھ پہنچے، جب میرے محبوب کو کوئی صدمہ پہنچے تو بس ایک مجھے ہی اللہ کہہ کر کے پکارے، آج آج کہہ کر کے پکارے، میرا محبوب بس مجھے ہی تنے تنا پکارنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب میں یہ عادت ڈالی ہی نہیں کہ میرا محبوب ابو ابو کہہ کر کے پکارے۔
محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لے آئے۔ خدا کی قسم آج ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہر ایک کو خوشی ہوتی ہے، قبیلے والے مبارکبادی دیتے ہیں، رشتہ دار مبارکبادی دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے عزیز و اقارب رشتہ دار بھی مبارکبادی دیتے ہیں، اور کسی کا تایا مبارکبادی دیتا ہے، کسی کا چچا مبارکبادی دیتا ہے، اور کوئی مبارکبادی دیتا ہے۔ لیکن خدا کی قسم جب محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، فرشتوں نے مبارکبادی دی، اللہ رب العزت نے اپنے نوری فرشتوں سے مبارکبادی دلوائی۔ معمولی ہستی نہیں ہے، بہت مبارک ہستی ہے، اور مبارک ہستی کو، مبارک ہستی کی پیدائش پر مبارکبادی بھی مبارک ہستیاں ہی دیں گی۔ باہر سے حضرت عبد المطلب آئے، حضرت عبد المطلب کو آپ کے دادا کو بڑی خوشی ہوئی کہ میرا پوتا دنیا کے اندر تشریف لایا۔ کیونکہ محبت زیادہ ہے، پیار زیادہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ باپ کا سایہ پہلے ہی اٹھا ہوا ہے، اور جس کا باپ دنیا سے چلا جاتا ہے پھر دادا کو اور زیادہ پیار ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے دادا کو تو پیار ہونا ہی تھا۔ دادا آئے اور معلوم کیا بیٹی آمنہ بچے کا کچھ نام رکھا ہے، کچھ نام منتخب فرمایا ہے۔ حضرت آمنہ نے یوں فرمایا کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے دل میں راغ ہے، لیکن فیصلہ کرانے والا کوئی اور ہے، دل میں بات ڈالنے والا کوئی اور ہے، میرے دل کے اندر بس ایک ہی نام آتا ہے، محمد۔ دادا عبد المطلب نے فرمایا بہو میں نے تو کہیں بھی پورے عرب کے اندر ایسا نام کا بچہ کوئی نہیں دیکھا، نہ ایسا نام میں نے سنا ہے۔ حضرت آمنہ کہنے لگی ابو جان ذرا ادھر کو آئیے، بچے کو بھی تو دیکھیے، اگر آپ نے ایسا نام نہیں سنا تو آپ نے ایسا بچہ بھی کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا ہاں واقعی دنیا بھر میں تو میں گھومتا ہوں، ہر جگہ میں جاتا ہوں، شہروں میں بھی میں جاتا ہوں، دیہاتوں میں بھی میں جاتا ہوں، لیکن آج تک میں نے کبھی بھی ایسا بچہ دنیا کے اندر نہیں دیکھا جیسی نورانی ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ محمد نام رکھا ہے آپ کی اماں آمنہ نے، محمد اس کو کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، اور آپ کی تعریف تو ہر ایک چیز نے کی ہے، ہر ایک نے آپ کی تعریف کی، چاند نے آپ کی تعریف کی، سورج نے آپ کی تعریف کی، ستاروں نے آپ کی تعریف کی، درختوں نے آپ کی تعریف کی، پہاڑوں نے آپ کی تعریف کی، ہوا نے آپ کی تعریف کی، بادلوں نے آپ کی تعریف کی، زمین نے آپ کی تعریف کی، آسمان نے آپ کی تعریف کی، یہاں تک کہ خود کائنات رب کائنات نے آپ کی تعریف کی۔
ہر ایک جگہ آپ کی تعریف ہوتی ہے، ہر جگہ آپ کے نام کا بول بالا ہوتا ہے۔ اگر کوئی مجلس ہوتی ہے وہاں آپ کا نام لیا جاتا ہے، اگر کوئی گلی ہوتی ہے گلیوں کے اندر آپ کے نام کا چرچا ہوتا ہے، آسمان پر آپ کے نام کا چرچا، فرشتوں کی مجلسوں میں آپ کے نام کا چرچا۔ اور بلکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور میرے محبوب میں نے اپنے ساتھ تیرے نام کو بھی بلند کر دیا۔ جہاں میرا نام ہوگا اور میرے محبوب وہاں پر تیرا نام ہوگا۔ میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا، میرے بندے نماز پڑھیں گے میرا نام بھی ہوگا تیرا نام بھی ہوگا، اذان ہوگی تیرا نام بھی ہوگا میرا نام بھی ہوگا، لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے تیرا نام بھی ہوگا میرا نام بھی ہوگا، مجلسیں منعقد ہوں گی تیرا نام بھی ہوگا میرا نام بھی ہوگا، ہوا میں تیرا نام بھی ہوگا میرا نام بھی ہوگا، عرش پر تیرا نام بھی ہوگا میرا نام بھی ہوگا، فرش پر تیرا نام بھی ہوگا میرا نام بھی ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہر جگہ تیرا نام ہوگا۔ اور میرے محبوب میں نے اتنا ضروری کر دیا تیرا نام ہو، جب تک تیرا نام نہیں ہوگا اذان مکمل نہیں ہوگی، اذان ناقص ہوگی، جب تک تیرا نام نہیں آئے گا نماز مکمل نہیں ہوئے گی۔ قرات بھی کر لیا، الحمد شریف بھی پڑھ لی، سورت بھی ملا لی، رکوع بھی کر لیا، سجدہ بھی کر لیا، اللہ کا حکم ہوتا او میرے بندو ادب کے ساتھ بیٹھ جاؤ، کھڑے کھڑے میرے محبوب کا نام نہیں لینا بلکہ بیٹھ کر میرے محبوب کا نام لو۔ التحیات میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اتنا پیارا نام ہے، اتنا برکتوں والا نام ہے محمد، جہاں بھی لیا جائے گا جس چیز میں بھی لیا جائے گا وہاں پر انشاءاللہ تعالی برکت ہی برکت ہوگی۔ اتنا پیارا نام ہے، جب کوئی محمد کہتا ہے اس وقت تک اس کی زبان سے محمد لیا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ محمد کے لفظوں کو اپنے لبوں سے ان کا بوسہ نہ لے لے۔ محمد، دونوں لب آپس میں ملتے ہیں، پیار کرتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، اور جب زبان سے محمد نکلتا ہے اتنا پیارا نام ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے بچے کا نام وہ محمد رکھا ہے کہ جس کی تعریف ہر جگہ ہوئی، ہر ایک آپ کی تعریف کرنے والا ہے، ہر ایک مخلوق نے آپ کی تعریف کی، ہر ایک مخلوق نے، انسان ہو جنات ہو اور اسی چرند پرند درند کوئی سی بھی مخلوق ہو، ہر ایک مخلوق کو آپ سے محبت ہے اور پیار ہے۔ اتنی اونچی ہستی تھی، اتنی مبارک ہستی تھی سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس وقت عرب کا دستور تھا، رواج تھا کہ جب عرب میں کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کی پرورش کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے، گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ وہاں کی آب و ہوا سے بچے کی اچھی پرورش ہو، وہاں کی ہوا لے کر بچہ اچھی پرورش پائے وہاں جا کر۔ اسی لیے ہر ایک اپنے اپنے بچے کو گاؤں دیہات میں پرورش کے لیے بھیج دیا کرتے تھے، اور گاؤں سے دیہاتوں سے عرب کے اندر عورتیں بچوں کو لینے کے لیے آیا کرتی تھی، مزدوری پہ بچوں کو پالا کرتی تھی، مزدوری پہ بچوں کی پرورش کیا کرتی تھی، ہر سال عورتیں آیا کرتی تھی اور بچوں کو لے کر جایا کرتی تھی۔
لہذا اس سال بھی جس سال اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اس سال بھی عورتیں آئی دودھ پلانے والی، وہ اپنا دودھ پلایا کرتی تھی، وہ اپنا دودھ پلایا کرتی تھی، تو پرورش کیا کرتی تھی اور اس کے بدلے میں مزدوری لیا کرتی تھی۔ اور عورتیں بڑے بڑے سرمایہ دار لوگوں کو گھروں میں تلاش کرتی پھرا کرتی تھی، اور جہاں سن لیا کہ یہ غریب ہے وہاں پر عورتیں نہیں جایا کرتی تھی، یتیم ہے وہاں پر عورتیں نہیں جایا کرتی تھی۔ عورتیں بڑے بڑے سرمایہ دار لوگوں کے، مالدار لوگوں کے گھر جایا کرتی تھی۔ اور جو بھی عورت صبح سے لے کر شام تک حضرت آمنہ کے گھر پر آتی ہے، دستک لگاتی ہے بہو بچہ ہے، حضرت آمنہ کہتی ہاں بچہ ہے کہ اس کا باپ دنیا کے اندر زندہ ہے، اما آمنہ کو میں آنسو بھر کر یوں کہا کرتی تھی اس کا دنیا کے اندر باپ نہیں ہے۔ تو عورتیں سوچا کرتی تھی یہاں سے تو کچھ ملنا ہی نہیں، واپس چلی جایا کرتی تھی۔ صبح سے لے کر شام ہو گئی، ہر ایک عورت آئی واپس ہو کر چلی گئی، اللہ کے نبی کو لینا انہوں نے پسند نہ فرمایا، دو جہاں کی دولت کو انہوں نے لینا پسند نہیں فرمایا۔ خدا کی قسم ان کی قسمت ہی خراب تھی کہ انہوں نے محبوب باری کو نہیں لیا۔ اور آپ نے ایک نام سنا ہوگا، کتابوں کے اندر پڑھنے والے حضرات نے پڑھا ہوگا، انہی عورتوں میں ایک مبارک خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ خدا کی قسم حلیمہ سعدیہ یہ اتنا مبارک نام ہے، اتنا پیارا نام ہے، اس دن سے لے کر آج تک ڈاکٹر سے پوچھو، پروفیسر سے پوچھو، اور بڑے سے پوچھو، مرد سے پوچھو، عورت سے پوچھو، بچوں سے پوچھو، کسی سے بھی پوچھو، اور کسی بھی تعلیم والے سے پوچھو کہ محبوب باری کو دودھ کس نے پلایا، وہ ایک زبان ہو کر کہے گا حلیمہ نے۔ او مشرکہ اور تو تم نے محبوب باری کو چھوڑا ہے غریب سمجھ کر۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسا چھوڑا، ایسا چھوڑا، آج تک بھی ان کا نام لینے والا دنیا کے اندر موجود نہیں۔ بتا سکے کوئی کہ فلاں عورت تھی وہ جو لینے آئی تھی واپس چلی گئی، اس کا نام کو کسی کو معلوم ہے؟ مجھے تو معلوم نہیں، کسی کو بھی معلوم نہیں، کسی کو بھی کہ فلاں نام کی عورت آئی تھی۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا مبارک نام، ایسا پیارا نام ہے، ہر ایک کو معلوم ہے۔ اسکول کے پڑھنے والے سے پوچھو، مدرسے کے پڑھنے والے سے پوچھو، مکتب کے پڑھنے والے سے پوچھو، ہر ایک بتا، جاہل سے پوچھو، عالم سے پوچھو، کسی سے بھی پوچھو، بچے سے پوچھو، ہر ایک کو معلوم ہے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ کچھ دنوں حضرت آمنہ نے اپنا دودھ پلایا کچھ دنوں تک، اور اس کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قسمت میں یہ دولت آئی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا دن ہو گیا، کہیں سے بچہ نہیں ملا۔ حضرت آمنہ کے دروازے پر آ جاتی ہے، کنڈی کھٹکھٹاتی ہے، دستک دیتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے، آمنہ فرماتی ہے کون؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں حلیمہ ہوں، میرا نام حلیمہ ہے، مجھے بچہ چاہیے۔ حضرت آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل بھر آ گیا، ایک مرتبہ اور خیال آ گیا، آج دنیا کے اندر اس کا باپ زندہ ہوتا، پہلی مرتبہ میں پہلی عورت میرے بچے کو لے جاتی۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہو میری بندی آمنہ، تم دل میں خیال کرتی ہو محمد تیرا ہی نہیں ہے، محمد میرا ہے۔ اب محمد میرا ہے، میں مالک ہوں، اس کی تربیت اور پرورش کرنے والا تو میں ہوں،
آمنہ تم دل میں کیوں غمزدہ ہوتی؟ دیکھتی جاؤ میری قدرت کے کرشمے۔ حضرت آمنہ نے فرمایا کہ ہاں بچہ تو ہے لیکن حلیمہ تم لوگ ہی نہیں۔ حلیمہ نے فرمایا کیوں، اس کی کیا وجہ ہے کہ دنیا کے اندر اس کا باپ نہیں ہے، صبح سے لے کر شام تک نہ جانے تمہاری جیسی کتنی عورتیں آ گئی، ہر ایک یہی جواب سن کر کہ اس کا باپ دنیا کے اندر نہیں ہے وہ واپس ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ نے فرمایا ذرا کیوار کھولو تو صحیح، بچے کو مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ دروازہ کھول دیا، حضرت آمنہ اندر لے گئی۔ محبوب باری یہ دو جہاں کی دولت خدا کی قسم ایک سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، سفید کپڑا آپ کے منہ پر پڑا ہوا ہے، اور جیسے وہ دروازہ کھولا جس کمرے کے اندر میرے نبی تھے، خدا کی قسم ہوا کا ایک جھونکا سا آیا، خوشبو کا ایک جھونکا سا آیا، خدا کی قسم میرا دل خوشبو سے معطر ہو گیا۔ کپڑا کھولا، محبوب باری مسکرانے لگے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میری نظر اپنے نور نظر پر پڑی، اپنے لخت جگر پر پڑی، میرا بیٹا میرا لخت جگر یہ انگشت، یہ شہادت کی انگشت، یہ شہادت کی انگلی کھڑے کیے ہوئے ہیں اور اس طرف اشارہ ہے، یوں کہو دنیا والوں ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ انگلی کا اشارہ یہ بتا رہا ہے، یہ اشارہ کر رہا ہے پیدا ہوتے ہی میرا نبی کیا کہ دنیا کے اندر کوئی بھی اس کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کپڑے میں لپیٹ کر حضرت حلیمہ کے حوالے کیا، حضرت حلیمہ نے اپنی گود میں لیا اور اپنے دل سے لگایا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میرے دل میں ٹھنڈک سی پہنچی، ٹھنڈک آئی۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ میرا وقت پورا ہو گیا، ورنہ اور بتاتا تفصیل کہ اب کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے یہ محبوب باری سواری پر سوار ہوتے ہیں اور کس طریقے سے آپ کا سفر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعے کو آپ حضرات کے سامنے یہ سے تفصیل آئے گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔